ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید مسائل کے خصوصی پروگرام اتوار کے سوالات جوابات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مختصر سوالات اور ان کے مختصر جوابات جو کمنٹ میں آپ پوچھتے رہتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سوال کرتے ہیں، اور ان کا مختصر جواب بھی مطلوب ہوتا ہے، کوئی اس میں تفصیل زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہفتے بھر کے سوالات جو جمع ہو جاتے ہیں اتوار کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچا دیں۔ اس میں ترتیب ہماری یہی ہوتی ہے کہ جن کے سوالات پہلے آ جاتے ہیں ان کے جوابات بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں، پہلے ان کو رکھا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر جو ہے آپ کا جواب نہ آ سکے تو آپ ہمیں دوبارہ جو ہے بھیج سکتے ہیں کہ اور یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا تھا جواب نہیں ملا، تو انشاءاللہ اگر کوئی بھول وغیرہ ہو گئی ہوگی تو اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ آپ کے سوالات کا، پھر ان کے جوابات کا۔ بھائی غفران ہیں جو کانپور سے ہی ہیں، پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں، کیا یہ دیکھنا شریعت میں درست ہے؟ اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ ہاتھوں کی لکیروں کو دکھوانا اور دیکھنا اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کا حال بتانا، مستقبل کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا، یہ ایک دم ناجائز ہے، حرام ہے۔ صاف لفظوں میں حدیث و پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس سے مستقبل کا حال معلوم کیا ہاتھوں کو دکھا کر یا کسی اور طریقے سے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو جائے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور اس پہ دوسرا سوال محمد سرتاج صاحب کا ہے۔ السلام علیکم، ہمارے پروفیسر پنڈت ہیں، وہ اکثر پوجا کی بھی مٹھائی دیتے ہیں اپنے سبھی اسکالر کو۔ میں اکیلا مسلم اسکالر ہوں، سر فورس تو نہیں کرتے، پر ڈر یہ ہے کہ اگر سویٹس مٹھائی نہ لیں تو شاید وہ کچھ غلط نہ سوچیں۔ اس سچویشن میں صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے لے کے بعد میں کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیتا ہوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ دیکھیے، کسی بھی غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے پروفیسر صاحب کا بھی ہدیہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سوال میں آپ نے یہ بات کہی کہ وہ پرساد ہوتی ہے، بتوں کا چڑھاوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے قبول کرنا، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں غیر اللہ کا نام، بت کا نام جڑ گیا، جو اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی نظر قبول نہیں کر سکتے۔ اب اگر خطرہ ہے کہ ان سے کوئی بگاڑ ہو اور آپ ماتحت ہیں تو آپ انہیں قبول کر لیں، لیکن استعمال سے بچیں۔ آپ اپنے جیب میں پہلے ہی سے کچھ ایسی چیز رکھے رہیں جو ان کے مٹھائی دینے کے بعد آپ مٹھائی کی جگہ پر اپنی چیز کو کھا لیں، تاکہ انہیں خیال نہ ہو کہ یہ اس نے ہماری چیز کو اس طرح اگنور کیا، اس کو دل نہ دکھے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بہرحال وہ مٹھائی، کوئی بھی آپ ہیلا ایسا کریں جیسا کہ آپ نے کہا ہم جانور کو کھلا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیا کریں۔ تیسرا سوال ہے، ارئی سے زاہدہ پوچھتی ہیں، میرے شوہر کی اور لڑکی کی حرام کمائی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حرام کمائی کی صورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو حرام سمجھ رہی ہوں حرام نہ ہو، تو آپ ذرا سوال کو پھر سے وضاحت کر کے پوچھیں کہ حرام کمائی ان کی کیا ہے۔ ممکن ہے حرام آپ جس کو سمجھیں وہ حرام نہ ہو۔ اس کے علاوہ واقعی اگر کوئی حرام کی آمدنی ہے، شوہر کی بھی حرام آمدنی ہے، لڑکی کی بھی حرام آمدنی ہے، تو پھر آپ کے اگر کوئی اور اولاد ہے یا آپ کی خود اپنی کوئی آمدنی کا ذریعہ جو حلال کا ہے، تو اپنے خرچے حلال سے پورے کریں، کیوں آپ جو ہے حرام کو قبول کریں۔ اور اگر کوئی ذریعہ نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر آپ معذور ہوں گی اور آپ کے شوہر گنہگار ہوں گے حرام آمدنی کھلانے کے۔ اگلا سوال ہے، شاہد پوچھتے ہیں، غالباً کانپور سے ہیں، کہ غیر مسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ شادی شدہ مسلم عورت کی پہچان کیا ہے؟ بھئی عجیب سا سوال ہے، شادی شدہ مسلم عورت کی پہچان۔ اصل میں غیر مسلموں میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کی پہچان الگ ہو جاتی ہے۔ اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکیاں بچھیاں پہنتی ہیں پیروں میں، اور اسی طریقے سے وہ بالوں میں سندور لگاتی ہیں، پیروں کو بھی رنگ لیتی ہیں جو ہے سندور سے، تو وہ جو علامت ہوتی ہے کہ شادی شدہ ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہے یہ سب چیزیں استعمال نہ کرے اور شادی شدہ ہے تو استعمال کرے۔ ہاں یہ ہے کہ زیب و زینت شوہر کے لیے کی جاتی ہے، تو شادی کے بعد جو مسلم خواتین ہوتی ہیں وہ زیب و زینت کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں اپنے شوہر کے لیے،
تو لہذا اور باقی کوئی خاص علامت تو شادی ہو جانے کے بعد اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی الگ سے پہچان نہیں بتائی گئی ہے۔ ایک سوال اوپر جو سوال تھا ان کا سرتاج صاحب کا غیر مسلم کی مٹھائی کے تعلق سے، وہی سوال حذیفہ پروین بھی کر رہی ہیں کہ پرساد کھانا جائز ہے ان کیس اس صورتحال میں جب ہم اسے ایوائڈ نہ کر سکتے ہوں؟ اس کا بھی جواب وہی ہے جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ اگر پرساد اور چڑھاوے کی مٹھائی غیر مسلم کی طرف سے تو اسے نہیں قبول کیا جا سکتا، قبول کریں بھی تو اس کو استعمال کرنے سے بچیں اور کوئی ہلا کر کے اس کو کھانے سے کم از کم پرہیز کریں۔ اگلا سوال ہے افضل محمود صاحب کا، کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میرے بھانجے کی سردی کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے اور سینہ جکڑا ہوا ہے، کیا اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تیمم کرنا جس طریقے سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر گرم پانی پر قدرت ہے تو بھی پھر تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ اور گرم پانی سے وضو کریں، تو اگر گرم پانی یہ استعمال کرنے پر ان کو قدرت ہے اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو پھر گرم پانی سے ہی وضو کریں، تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے پانی ہی نقصان کر رہا ہے، ٹھنڈا یا گرم دونوں ہی، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد سفیان صاحب کا، کہتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان کے سوال کا منشا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا وہ فتنوں سے ہفتے بھر محفوظ رہے گا، دجال جیسے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف میں اور دجال میں جوڑ گیا ہے۔ دیکھیے سورہ کہف میں جو اہم مضامین آئے ہیں ان میں سب سے بڑا مضمون تو اصحاب کہف کا ہے کہ انہوں نے ایسے بادشاہ کے دور میں کہ جس بادشاہ کی طرف سے دین شریعت پر عمل کرنے پر پابندیاں تھیں، کچھ نوجوان جو 7-8 کی تعداد میں تھے، شہزادے تھے، ہمت کر کے انہوں نے اپنے کو دین پر چلنے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کے چنگل سے بچ نکلے اور انہوں نے جنگل کا راستہ لے کر کے اپنے دین ایمان کو بچایا۔ قیامت کے قریب بھی دجال کے فتنے میں کچھ ایسے ہی طاقتیں سر ابھریں گی، دجال خود اتنی ہی جو ہے طاقت ہوگا، سرکاری اور جو ہے طاقت، حکومت والی طاقت کا مالک ہوگا کہ اس میں ان لوگوں کی پوزیشن جو اپنے دین کو بچانا چاہیں گے اصحاب کہف کی طرح ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ مناسبت تو بالکل سی ظاہر ہے، اور ہمیں مناسبت سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعاؤں کی اور جو ہے صورتوں کی خواص اور خصوصیات بتائی ہیں، ایسی سورہ کہف کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ جمعہ کے دن کی تلاوت سے یہ خصوصیت ہے اس کی سورہ کہف کی کہ اللہ فتنوں سے اس کی برکت سے بچا لیتے ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو آگے سوال ہے محمد رضوان صاحب کا، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہم خوشی سے مانیں یا مجبوری میں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم کسی کو مجبور کرنے کے لیے ہو۔ بھائی حکم دو طرح کے ہیں، حکم تکوینی جس میں ہم بالکل مجبور ہیں، انسان کا اپنا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا، بیمار ہونا، صحت ہونا، حسین ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، بڈھا ہونا، جوان ہونا، عمر والا ہونا، غریب ہونا، مالدار ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان مجبور ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا ہم بڈھے ہوں لیکن بڈھا ہوتا ہے، کوئی انسان نہیں چاہتا مرے لیکن مرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس میں مجبور ہیں، یہ اللہ کے حکم کے آگے سب مجبور ہیں۔ لیکن ایک شکل ہوتا ہے شریعت والے امور، شریعت والے امور میں یہ ہم مجبور نہیں ہیں، اسی لیے لوگ حکم نہیں مانتے۔ اگر مجبور ہوتے تو جو ہے نہ ماننے پر کیسے ان کو اختیار ہوتا؟ تو نہ ماننے کا اختیار کا مطلب مجبور نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ شریعت کے حکم میں ہم مجبور ہیں، اس کو دوسرے معنی میں تو بولا جا سکتا۔ دوسرے معنی کا یہ ہے کہ ہمیں ماننا ہی چاہیے۔ اگر یہ معنی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں ماننا ہی چاہیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب لے کر لینا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں اختیار ختم ہو گیا، سو صحیح نہیں ہے۔ شریعت کے اعمال میں ہمارا امتحان اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار ہے تبھی اختبار ہے، یعنی تبھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے عقل کا صحیح استعمال کر کے عمل کرتے ہیں یا عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس معنی کر ہم مجبور نہیں ہیں، تو اس حیثیت سے کہنا بھی صحیح ہے مجبور ہے، اور ایک حیثیت سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم شریعت کے اعمال کرنے میں مجبور ہیں، ایک اعتبار سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال ہے محمد سمیر صاحب منی پوری سے پوچھتے ہیں،
مفتی صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ زمین ہے اور اس زمین کو 3 بیٹا 4 بیٹی پر تقسیم کرنا ہے، ماں باپ دونوں کے حصے بھی کرنا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ 3 بیٹوں کو 4 بیٹیوں کو اور ماں باپ کو کتنے کتنے حصے ملیں گے؟ یہ سوال ابھی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ جس کی زمین جائیداد تقسیم کر رہے ہیں وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے۔ اگر کوئی بیٹا فوت شدہ ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اسی فوت شدہ بیٹے کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، تو فوت شدہ بیٹے کی جائیداد کو ماں باپ کو جو ہے چھٹا چھٹا حصہ دینے کے بعد پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ پوچھیں کہ یہ زندہ شخص اپنی جائیداد سب زندوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنا بھی حصہ رکھنا چاہتا ہے، یا یہ کہ کوئی فوت شدہ شخص کی جائیداد ہے جو آپ ان لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسی صورت ہو وہ دوبارہ پوچھ لیں۔ محمد فرحان پوچھتے ہیں کیا زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ دونوں طرح پی سکتے ہیں۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ جو سنتیں دوسرے پانی پینے کی ہیں وہی سنت زمزم پینے کی بھی ہے، لیکن بعض دوسرے بزرگوں نے لکھا کہ زمزم پینے کی خاص جس طریقے سے دعا الگ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اسی طریقے سے اس کا ایک خاص ادب یہ بھی ہے کہ زمزم پیتے وقت قبلہ روح ہو جایا جائے اور جو ہے کھڑے ہو کر پیا جائے، اور اس وقت جو بھی جائز دعا آپ کر سکتے ہیں، جائز تمنا، وہ زمزم پیتے وقت کر لی جائے تو حدیث پاک کے مطابق وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس لیے زمزم کھڑے ہو کر پینا زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ قیس صالح خان جالون سے پوچھتے ہیں عقیدہ حیات النبی کیا ہے اور ہمیں اس پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عقیدہ حیات النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات اپنے قبر اطہر میں ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے اور لوگ وفات پانے کے بعد ان کے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، رل مل جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں جدا جدا ہو جاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ اپنے قبر مبارک میں اسی زندگی کے شعور کے ساتھ اللہ نے جو خاص جو ہے برزخی زندگی میں ایک عام مومن کو بھی ملتی ہے اور اس سے زیادہ اچھی برزخی زندگی شہداء کو ملتی ہے، اس سے زیادہ صحابہ کو، پھر انبیاء کو، اور پھر امام الانبیاء کو، کہ آپ جو ہے اس طریقے پر جیسے دنیا میں آپ بسلامت تھے ایسی قبر اطہر میں بسلامت باحیات ہیں۔ جو لوگ قریب میں پہنچتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے من صلی عند قبری سمعتہ، جو شخص جو صلاۃ و سلام میرے قبر کے قریب پڑھتا ہے میں اس کو براہ راست سنتا ہوں۔ تو زندگی کے جو علامات اور جو ہے حواس وغیرہ سلامت ہونا، یہ سب آپ کی قبر اطہر میں آپ کے بنفس نفیس جو ہے موجود ہیں۔ یہی عقیدہ ہے حیات النبی کا، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کے خلاف بہت سے لوگ کچھ عقیدے رکھتے ہیں، بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں وہ مٹی میں رل مل گیا، ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا نہیں ہے۔ آگے دوسرا سوال انہی کا ہے قیس صالح صاحب کا کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کولگیٹ اور کلوز اپ اور جو ہے دوسرے کچھ منجن ہیں جس میں لکھا ہے کہ خنزیر کے بال ہوتے ہیں، کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ بھائی ان کولگیٹوں میں تو خنزیر کے بال ہونے کی ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہو سکی، شبہ کی پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لہذا شک و شبہ کی وجہ سے کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی اور کوئی حکم نہیں لگے گا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں، ابھی تک یہ بات پائے تحقیق کو نہیں پہنچی ہے، لہذا یہ بات آگے چلانا کہ اس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں درست نہیں ہے۔ محمد سفیان صاحب بھی، ان کا بھی یہی سوال ہے، انہوں نے سوال میں تھوڑا کچھ اور اہمیت کے ساتھ یہ بات پوچھی ہے کہ ایک گوگل سے انہوں نے سنا کہ ایک پروگرام میں ایک ایپ ہے جس میں کون بنے گا جنتی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو برش وغیرہ ہوتے ہیں اس میں خنزیر کے بال شامل ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس پر کچھ معلومات فراہم کر کے کہ کولگیٹ میں، ٹوتھ پیسٹ میں یا برش میں خنزیر کے بال ہونے نہ ہونے کے بارے میں تحقیق کیا ہے اور حکم کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو جواب دیں گے۔ اب ایک آدھ ہفتہ انشاءاللہ میں یہ ویڈیو منظر عام پر آئے گا۔ آفرین کانپور سے ان کا سوال ہے حضرت میرا ایک مسئلہ ہے، میرے کچھ قریبی رشتہ دار پھوپھی اور چاچا کچھ سال پہلے قادیانی ہو گئے، میری دادی بھی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اور میری فیملی الگ رہتے ہیں، لیکن اکثر کچھ فنکشن میں وہ لوگ بلاتے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ رشتہ داری کے ناطے آؤ،
بتائیے اس وقت ہم کیا کریں اور کیا جواب دیں اپنے باقی رشتہ داروں کو جو قادیانی نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں جاتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنی بات رکھیں کہ کسی بڑے کا دل بھی نہ دکھے اور میری بات بھی ہو جائے؟ اور ہمیں قادیانیوں کی حقیقت بھی جاننی ہے، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ بھائی اگر قادیانی کی حقیقت آپ جان لیں گے تو آپ ایسے ہی ان سے گھن کریں گے جیسے پاخانے سے آپ گھن کرتے ہیں، جیسے خنزیر سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو دوزخی ہونے کا اعلان کر دیا اگر توبہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو، جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پرانے پیغمبر ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب کسی نبی کے آنے کا سوال نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص قادیانی کو نبی مانے یا مسیح عیسیٰ مانے یا مہدی مانے، ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی مانے، صحابی مانے، اس کو ولی مانے، وہ شخص سخت گمراہ ہے، کیونکہ قادیانی شروع میں چاہے جیسا رہا ہو، اخیر میں جو اس کی جو پوزیشن ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ بکا۔ اس نے پھوٹ ڈالنے کے لیے، اسلام کو کی بےخونی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ایک نیا دین گڑھ دیا ہے۔ اس دین کو ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں۔ جو مرزا غلام قادیانی کو مہدی، عیسیٰ مسیح یا نبی یا کچھ بھی اس طرح کی چیز مانے تو وہ شخص گمراہ ہے، آپ اس سے ہرگز مطلب نہیں رکھ سکتے۔ آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی شخص جو ہے ہندو ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے قادیانی ہو جانا۔ لہذا آپ بالکل ان کے یہاں نہ جائیں۔ آپ ان کی دل جوئی کا خیال کر رہے ہیں، یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملنے سے ہمارے ایمان کا کیا بنے گا اور ہمارے نبی کی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ قادیانیوں کا دل دکھ جائے لیکن ہمیں اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی ہے۔ اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں سے ملنے کی۔ آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین جدا، میرا دین جدا ہے، جب تک تم ایمان نہیں لاتے ہم تم سے نہیں مل سکتے۔ اگلا سوال ہے طلحہ محبوب بساتی بازار سے، کہتے ہیں کہ چکن زندہ تلوا کے خریدنا کاٹنے سے پہلے کیا یہ درست ہے یا کاٹنے کے بعد تلوانا؟ دونوں طرح درست ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ زندہ جانور کا خرید فروخت یہ مکروہ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اگر جو ہے زندہ تلوایا بھی جائے تو اکابر نے بات، جیسے حسن الفتاوی مفتی رشید احمد الدنیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جائز ہونے کی صراحت کی ہے۔ تو صرف چکن ہی نہیں، بکرے وغیرہ بھی زندہ تلوائے جائیں اور اس کو خریدا جائے، بیچا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کٹوا کے اس کا گوشت خریدا بیچا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد محسن صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز میں اگلی صف کے بارے میں کہ جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگلی صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جگہ خالی رہتی ہے، اور پیچھے سے جو لوگ آتے ہیں تو ہمیں ایک طرف حدیث سنائی جاتی ہے کہ گردنوں کے پھلانگ کر مت آؤ، اور ہم اگر آگے جگہ بھرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو گردنوں کے پھلانگ کر جانا پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ اگر صفیں آگے خالی کسی نے چھوڑ دی ہیں تب تو آپ جو ہے درمیان سے گزر سکتے ہیں، اور یہ قصور ان کا ہے جو لوگ آگے جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اگلی صف کو پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہ کہ کسی اور نیت سے۔ ہاں اگر آگے جگہ کم ہے، صفیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، پھر بھی آپ جگہ ڈھونڈتے ہوئے، گردنیں پھیلانتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، یہ ہے منع اصل میں۔ لہذا اگر ایسا نہیں ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور جو ہے گنجائش ہے، بیچ میں آپ دو لوگوں کے بیچ سے نکل سکتے ہیں، تو اس طرح آپ بیچ میں جائیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ جانا بھی چاہیے تاکہ صفیں پر ہو جائیں۔ یا یہ کہ یہ شکل اختیار کریں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے کہیں بھئی آپ آگے ہو جائیے، اگر آپ آگے نہیں ہوتے تو ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صفیں آگے سے بھرتی ہوئے جو ہے بیٹھنا چاہیے۔ آگے سوال ہے اخت اشتیاق صاحب کی ہمشیرہ ہیں، پوچھتی ہیں کسی عورت کا دیور امامت کر رہا ہو تو اس عورت کی اقتداء کرنے کی 3 حالتیں ہیں۔ انہوں نے تینوں صورتیں لکھی ہیں۔ دیکھیے تینوں صورتیں جو آپ نے پوچھی ہیں کہ دیور پیچھے دیور امامت کر رہے ہوں، آپ پیچھے کھڑی ہوں، یا دیور امامت کر رہے ہوں اور دیور کے پیچھے، امام کے پیچھے شوہر مقتدی ہو آپ کے اور آپ اس سے پیچھے کھڑی ہو، یا کہ دیور کے پیچھے ایک دیور کھڑا ہے اس کے پیچھے آپ نیت باندھیں۔ تینوں صورتوں میں صف آپ کی جب الگ ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر دیور اور صرف آپ ہیں تو پھر نامحرم کا یکجا جمع ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس صورت میں دیور اور آپ ہوتے ہوئے یہ اقتدا کر کے نماز نہ پڑھیں، پھر تو الگ الگ پڑھیں۔ لیکن اگر جو ہے شوہر بھی ہے، دوسرا دیور بھی ہے، سب جماعت ہو رہی ہے اور آپ کی سب الگ ہے تو پھر نماز آپ کی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب محمد رئیس صاحب یتیم خانہ کانپور سے پوچھتے ہیں
امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت چھوٹنے کے بعد پہلے سلام میں کھڑا ہونا چاہیے یا دوسرے سلام میں؟ امام جب دوسرا سلام پھیر لے تب کھڑا ہونا چاہیے. ایک سلام کے بعد ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرے تو آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا، لہذا دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. سیف الرحمان صاحب، ان کا سوال یہ ہے، بلکہ ان کی درخواست ہے کہ قصر سے متعلق چند مسائل دریافت کرنے ہیں. اگر تفصیلی جواب ہو تو ویڈیو کے شکل میں دے دیں، انشاءاللہ آپ کا جواب جو ہے ویڈیو کے شکل میں دیا جائے گا. ارباب خواہ پوچھتے ہیں کیا امام کی اقتداء میں ثنا پڑھیں گے؟ جی ہاں، ثنا جو ہے دعا ہے، جیسے تسبیح وغیرہ پڑھی جاتی ہے امام کی اقتداء میں، تو ثنا بھی امام کی اقتداء میں پڑھی جائے گی. ہاں، اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے اور آپ بعد میں شامل ہوئے تو پھر ثنا نہیں پڑھیں گے. سیم صاحب پوچھتے ہیں سفر کی حالت میں جو پانی پینے کے لیے رکھا ہے، راستے میں اس پانی سے استنجا کر لیا پھر بعد میں اس کو پیا، تو ایسے پانی کے پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا استنجا کرنے کے بعد وہ پانی خراب ہو گیا یا نہیں؟ پانی جب اتنا ہی ہے کہ آپ استنجا وضو کر سکتے ہیں اور پینے کے لیے الگ سے نہیں ہے، تو یہ کرنا چاہیے کہ استنجا کرنے کے لیے پانی الگ چیز میں لے لیں، برتن میں، مگھے میں پانی لے لیں، اس سے استنجا کریں. ورنہ استنجا کیے ہوئے پانی سے، یعنی جو پانی بچا ہوا استنجا کر کے، اس کو پینے میں کچھ کراہیت سی ہو جاتی ہے، طبعی کراہیت بھی ہوتی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی کراہت تنزیہی آ جاتی ہے، یعنی خلاف اولا. لیکن پانی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے، لہذا آپ نے استنجا کیا اور باقی پانی بچ گیا تو بچا ہوا پانی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، پی بھی سکتے ہیں، پینا منع نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ استنجا کے لیے پانی کو الگ کر لیں اور باقی پانی جو بچا ہوا ہے اس کو پینے کے لیے رکھیں، تاکہ یہ جو طبعی کراہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ نماز میں اگر ریا خارج ہو تو وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ریا خارج سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نماز میں ریا خارج ہو یا باہر ہو، اور نماز دوبارہ پڑھ لینا افضل ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً ہٹ جائیں اور قریبی جگہ میں وضو کر کے بغیر کوئی اور عمل کیے ہوئے جو نماز توڑنے والا ہو آپ آ جائیں وضو کر کے اپنی جگہ پر، مقتدی ہے تو مقتدی والی جگہ پر، یا جو ہے اکیلے پڑھ رہے تھے تو بھی گنجائش ہے، تو آگے سے نماز جتنی پڑھ گئے تھے اسی کے آگے سے جوڑ ملا لیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن ایسا مشکل ہوتا ہے، آپ اثر نو پڑھ لیں تو یہی افضل ہے. نام نہیں ذکر کیا، کہتے ہیں حضرت ایک ایپ ہے، اگر ہم اس میں کسی کو جوائن کروائیں گے تو ایپ 500 روپے دے گا ہم کو، تو ایسے مسئلے کا کیا حکم ہے؟ بھائی وہ ایپ ہے کیا یہ دیکھنا پڑے گا، وہ جائز چیزوں اس کے اندر ہے ایپ میں یا ناجائز باتیں اس میں ایپ میں ہیں. اگر وہ ایپ ناجائز چیزوں پر مشتمل ہے، گانے باجے وغیرہ چیزوں پر، اس میں آپ کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں تب تو جائز نہیں ہے. اور اگر ایپ کوئی جائز چیزوں کا ہے اور اس کو جوائن کرنے پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ انعام ہے یا آپ کا جو ہے کمیشن ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں چین سسٹم نہ ہو کہ جو بھی جوڑ رہا ہوگا وہ آپ کو اس کا کمیشن مل رہا ہوگا. آپ جس کو جوائن کریں اس کا پیسہ آپ لے سکتے ہیں. سوال ہے اظہر ارشاد صاحب کا کہ مفتی صاحب جسم کا حجامہ کرانا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ حجامہ کرانا مریضوں کے لیے جن کو کچھ مرض لاحق ہو ان کے لیے سنت ہے، اور یوں بھی بدن کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے بھی حجامہ کرانا سنت ہے. لیکن حجامہ کسی ایسے سے کرائے جو حجامت ہی نہ بنوا دے، یعنی ایسا ہو کہ حجامہ ہی ہو. ورنہ ایسے بھی سننے میں آیا کہ حجامہ کرانے کے بعد جو ہے اناڑی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے حجامہ کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، حجامہ کے بعد وہ حجامت ان کی ہو گئی، مریض بن کر پڑے ہوئے ہیں. تو لہذا جو ہے اس کو ماہرین سے حجامہ کرانا چاہیے. حذیفہ کلام دہلی سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایک بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک صاحب نے بتایا کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، بریلوی امام کے پیچھے وہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر یا عالم الغیب مانتے ہیں. تو ہم اب تک جو نماز پڑھتے آ رہے تھے ان کا کیا ہوگا، اور آگے پڑھے یا نہ پڑھے؟ دیکھیے، جو شخص اللہ رب العزت کی صفات کو کسی نبی بھی مانے یہ بھی شرک فی الصفات ہے. عالم الغیب، حاضر ناظر ہونا، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی خاص صفات میں سے ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. تو عالم الغیب والشہادہ یعنی حاضر ناظر ہونا، عالم الغیب ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے. اللہ کی طرح اگر نبی کو بھی اسی طرح صفات کا حامل، صفات والا مانا جائے گا تو یہ شرک لازم آئے گا. اور ظاہر ہے کہ ایک امام کے لیے کم سے کم مومن ہونا یعنی شرک سے پاک ہونا یہ لازم ہے. تو اگر کوئی بریلوی عالم واقعی اس عقیدے کو مانتا ہے اور وہ
عالم الغیب حاضر ناظر ہونے کو اسی طرح مانتا ہے جیسے اللہ کے لیے مانتا ہے، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مومن ہی، اس کو وہ ایمان ہی سلامت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط یہ کیجئے کہ آپ بریلوی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اگر پڑھ لیں تو اس کو دہرا لیں۔ ہاں یہ کہ بعض بریلوی عالم ایسے نہیں بھی ہوتے ہیں، یا وہ تعویل کرتے ہیں عالم الغیب میں اور حاضر ناظر کے معنی میں، اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ اللہ رب العزت کے حاضر ناظر ہونے اور اللہ رب العزت کی طرح عالم الغیب ہونے کی طرح وہ نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، شک میں اپنی نماز نہ ڈالیں۔ تو ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو متبع سنت ہو، اور یا پھر آپ اکیلے نماز پڑھیں، اور جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں ان سے اپنی نماز کو بچائیں۔ بھائی محفوظ الرحمان صاحب کانپور سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ایک ویڈیو کہ بی ڈی مارکیٹ کے جو کپڑے ہیں ان کو دھل کے پہننا چاہیے سنی تھی، تو جو لیدر کی جاکٹ ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے دھوئیں اور ان کو کیسے پاک کریں؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے، یہ تھا کہ احتیاطاً پاک کر لیں۔ تو لیدر جاکٹ میں آپ اس احتیاط پہ عمل نہ کریں، کیونکہ ہم اس کو ناپاک تو کہہ نہیں رہے، احتیاط ہے، اور اس میں احتیاط یہ کہ یہاں پر خراب نہ ہو جائے، لیدر دھونے سے پانی پڑنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر واقعی ناپاک ہو تب کیا کریں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر واقعی ناپاک ہو جائے تو اگر کوئی ایسی نجاست ہے جس کو چھڑایا جا سکتا ہے، جیسے دلدار کوئی نجاست ہے اس کو چھڑا دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو اندر پیوست ہو جاتی ہے جیسے پیشاب ہے یا کوئی اور ایسی نجس چیز ہے، تو پھر تو اس میں چاہے تھوڑا بہت لیدر جاکٹ کا نقصان ہی گوارا کرنا پڑے، اس کو آپ 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے، 1 مرتبہ پھر دوبارہ بہا دیں، 3 مرتبہ بہا کر کے اس کو سکھا لیں، پھر اس کو جو تیل مالش کر کے اس کو، تاکہ نقصان کم سے کم ہو، اس طرح پہننا پھر ضروری ہوگا۔ مفتی صوبان الہی صاحب یہ مچھلی بازار ویسٹرن روڈ مرکز کے امام ہیں، خطیب، ان کے مؤذن صاحب نے اقامت کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح جب اقامت کہی تو ایک عالم صاحب نے ان کو ٹوک دیا۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ اقامت کے جو کلمات ہیں یہ کیسے کہنے چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاروں کلمات ایک سانس میں کہنے چاہیے، یا اللہ اکبر پہ سانس توڑ دینا چاہیے؟ مؤذن صاحب سانس توڑ دیتے تھے، انہوں نے منع کیا۔ دیکھیے اقامت کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو ہم پڑھ کر کے بتا دے رہے ہیں کہ شروع کے جو 4 کلمات ہیں ان میں ایک سانس میں چاروں کو کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں ایک سانس میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، یہ دونوں کو ایک سانس میں کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد آگے والے تشہد کو بھی ایک سانس میں کہنا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں سانسیں بیچ میں نہیں توڑیں گے۔ اسی طریقے سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور بیچ میں جو 2 کلمے کے بیچ میں حرکت نہیں ظاہر کریں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ البتہ قد قامت الصلاۃ میں ساکن بھی کریں گے اور سانس بھی توڑیں گے، یعنی 2 سانس میں کہیں گے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس میں دونوں کلمات کے بیچ میں سانس توڑیں گے حرکت ظاہر کیے بغیر، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر ایک سانس میں، اور لا الہ الا اللہ ایک سانس میں۔ یہ مسنون طریقہ ہے جو کتابوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النوازل وغیرہ میں اس کو نقل کیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہے، حفظ الرحمان صاحب جاجمو سے پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے ہمارے یہاں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، تو بغیر وضو کے اذان دینا جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے کیسا ہے؟ غنیمت ہے، بغیر وضو کے نماز تو نہیں پڑھاتے نا، نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کے، اذان تو ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ادب یہ ہے اذان کا کہ بغیر وضو کے اذان نہ دی جائے، اور بلا عذر کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہے، اذان بہترین دعوت ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے، لیکن کبھی کبھار اگر بے وضو دے دی گئی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی سوالات پر وقفہ ختم ہوتا ہے، چونکہ سوالات زیادہ ہو گئے تھے، آپ حضرات نے انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے چینل سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں گے اور ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔